بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ عورتوں کو روشنی کی بجائے اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابو الحوث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی وہ نماز اللہ عز و جل کو زیادہ پسندیدہ ہے جو سب سے زیادہ اندھیرے والے کمرے میں پڑھی گئی ہو، چونکہ روشنی کے مقابلے میں اندھیرے میں زیادہ پردہ ہے کہ اندھیرے میں کسی کو وہ نظر ہی نہ آئے گی۔ جہاں جس مقام پر پردہ کا زیادہ اختتام ہوگا اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روشنی کے مقابلے میں اندھیرے میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن اتنا بھی اندھیرا نہ ہو کہ کسی بچے، بچی، شوہر وغیرہ محرم کے پیر ہاتھ لگ جانے کا اندیشہ ہو، بلکہ ہلکا سا اجالا ہو۔ اگر یہ خدشہ نہ ہو تو اندھیرے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اولیٰ ہے۔ دیکھیے عورتوں کو کس قدر پردے کی تاکید ہے۔ عبادت میں بھی زیادہ پردے اور ستر کی جگہ اور حالت کو فضیلت ہے۔ اس کی برخلاف عورتیں مزاروں اور مردوں کی بیڑ میں جاتی رہتی ہے اور پھر اسی بیڑ میں نمازی عورتیں نماز پڑھتی ہے۔ کیا عورتوں کے لیے یہ دین کی بات ہے؟ یاد رکھو، لوگ جس کو دین سمجھے اور وہ دین نہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور اس کی تعلیم میں ہے۔ اپنا سمجھا ہوا اور نکالا ہوا دین مردود اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ افسوس کہ آدمی نیکی سمجھ کر کرے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ نیکی نہ ہو تو الٹا ثواب کی بجائے گرفت ہوگی۔ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پردہ ہے اور عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنا ہے، اس کے پیچھے ہو لیتا ہے، اور عورت کے لیے سب سے زیادہ تقرب ثواب کی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ گھر کے کسی گوشہ میں رہے تاکہ بازاری شیطان اسے گناہ میں مبتلا نہ کر سکے۔ اس حدیث پاک میں عورتوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ باپردہ میں رہیں، کہ اصل ان کے لیے پردہ ہی ہے، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر قدم نہ نکالے، کیونکہ عورت جب بھی باہر نکلتی ہے تو شیاطین گناہ کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی مرضی کے موافق گناہ کرانے پر انہیں آسانی ہو جاتی ہے۔ کم از کم بے پردگی اور اجانب سے اظہار زینت کا گناہ کرا ہی دیتے ہیں۔ اس سے مراد انسانی شیاطین، فاسق، فاجر، آزاد اوباش لوگ ہو سکتے ہیں جو عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان کا کام سڑکوں اور چوراہوں پر یہی کام ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں بے پردہ اسکولوں، کالج کی لڑکیوں اور عورتوں کو کس طرح جھانکنے اور دیکھنے کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے کس قدر بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے کہ وہ ان کی بے پردگی سے فائدہ اٹھا کر آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، اور یہ عورتیں بن سنون کر نکل کر ان اوباشوں کو زنا کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس گناہ میں دونوں شریک ہیں۔ جہاں مرد گناہ گار ہے وہی ان عورتوں اور لڑکیوں کا بھی قصور ہے۔ ان کو زنا کی دعوت اور رغبت اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ اولی تو یہ بلا پردہ نکلتی ہے، پھر اچھے عمدہ بڑکدار کپڑوں میں ملبوس ہو اور تنگ لباس بن سنور کر نکلتی ہے، تو اس لیے ایسا کرتی ہے کہ تاکہ لوگ ان کو تھانکے جھانکے۔ عورت کی فطرت یہ ہے کہ جب اچھا کپڑا اور اچھا چہرہ بنائے گی تو چاہے گی کہ اس کو لوگ دیکھیں، مرد نہیں تو عورت ہی صحیح۔ باہر نکل کر وہ شوہر کے لیے زینت نہیں کرتی بلکہ دوسرے مردوں کے لیے کرتی ہے۔ کنز اور شرح احیاء العلوم میں ہے کہ عورتیں جب عمدہ اور لباس فاخرہ پہنتی ہے تو شیطان ابلیس ان کو اکساتا ہے کہ دوسرے ان کو دیکھے، نظارہ کرے، اس لیے وہ معمولی اور سادہ کپڑے پہن کر باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ لہذا جب عورت باہر جائے تو اس کی زیب اور زینت اختیار کرنے والفاخرہ لباس سے روکا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جاتی ہے تو کیسا گل کھلاتی ہے، کس طرح جسم و لباس کی نمائش کرتی ہے، خود بھی گناہ کرتی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ میں ڈال دیتی ہے۔ عموماً شہروں بلکہ قصبوں اور دیہاتوں میں بھی اب رائج ہو گیا ہے کہ کپڑے، لمبے ناخن، تنگ
کپڑے، سبزی، ترکاری، خانگی ضروریات کے لیے عورتیں ہی جاتی ہے۔ عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز کی شرکت سے روکا گیا ہے، جو دین کا اہم ترین باب ہے۔ تو بازاروں میں جو شرب البقاء بدترین مقامات ہے، کیسے کل عام اجازت دی جا سکتی ہے؟ مردوں سے دینی غفلت یا عزاداری نسواں کے پراپیگنڈا کے پیش نظر اجازت دے دی ہے یا روکنا ہی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان ساری قباحتوں اور کا دروازہ کھول گیا ہے جن کو حجاب اور پردہ کا حکم نازل کر کے روکا گیا تھا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اپنے رائے ضرور دیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت ڈیرا سارا خیال۔ اللہ حافظ۔